مقابلہ میں اسلام کا طریقہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے، حسین ترین طریقہ ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ اشارۃ النص سے جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، لہٰذا اچھے کاموں کی طرفداری کیجئے، برے کاموں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں فرمایا جس نے ایک قتل کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ اجتماعی زنا بالجبر کرنے والے کہ کتنا بھی اچھے سے اچھا قانون ہو، اگر اس کا درست استعمال نہ ہو تو پھر وہ زیادتی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 30 سورۃ المائدہ تک ہم نے پڑھا تھا، جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا لیکن ڈیڈ باڈی کا کیا کرے، میت کو کہاں رکھے، کہاں چھپائے؟ تو ایک کوا آیا، اس نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے آیت نمبر 31 میں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں بیان تو یہی ہوا جس کا ترجمہ ہو گیا، لیکن قرآن مجید میں اکثر مقامات ایسے ہوتے ہیں، ایک بات بیان کی جاتی ہے اور بہت ساری باتیں وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بیان ہو گیا کہ یہ پہلی امتوں میں بھی یہی ضابطہ رہا ہے کہ میت کی تدفین زمین میں کی جاتی تھی، اور یہ جو اسلام کا طریقہ ہے یہی سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ اسی میں انسان کی تکریم ہے اور یہی آسان بھی ہے۔ اس کی بنسبت دوسرے طریقے جو بھی دیگر مذاہب میں ہیں وہ اس جیسے اچھے نہیں ہیں۔ مثلا ہندوؤں کے ہاں جو رائج طریقہ ہے اس میں کتنا زیادہ خرچ، لکڑی کا کس قدر زیادہ ہے، جہاں پر یہ جلایا جاتا ہے باڈیوں کو، وہاں کا ماحول نہایت متعفن ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، ادجلی لاشیں ادھر پڑی ہوتی ہیں، کتے ان ہڈیوں کو بھنبوڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے مراحل آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کا طریقہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے، حسین ترین طریقہ ہے۔ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، سارے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو اس نے تو فلاں گناہ کیا تھا لہذا یہ اس چیز کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو نہلایا جائے، کفن پہنایا جائے۔ کیسا بھی ہے، اللہ نے قانون یہ دے دیا کہ بھئی یہ جو بھی ہے میرا بندہ ہے، اب اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، تم نے بڑے احترام سے لے کر جانا ہے اور اس کو کندھوں پہ اٹھانا ہے اور پھر غسل دینا ہے اور پھر لانا ہے، اور پھر کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہو، عالم ہو، امام ہو، امام حرم ہی کیوں نہ ہو، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، میت آگے ہوگی۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سٹیٹس وائز علمی اعتبار سے کس مقام کا تھا، نہیں، اب سب پیچھے کھڑے ہیں، وہ اللہ کا بندہ آگے ہے، اس کی میت آگے ہے۔ تو اسلام کے ہر طریقہ میں حسن ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ اشارۃ النص سے جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، ان کو پھر ندامت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں اونچ نیچ کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہاں جو اس کے بارے میں کہا گیا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ،
پس وہ پچھتانے والوں میں ہو گیا۔ تو اس میں سبق کیا ہے کہ زندگی میں جو بھی آپس کے معاملات ہوں بہن بھائیوں کے، ان میں کوشش بندہ یہ کرے کہ اس کو بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہ کرے کہ تو نے زیادتی کی ہے۔ زیادتی سہ لو، برداشت کر لو، لیکن خود زیادتی نہ کرو۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں اتنی پاور تو مجھ میں ہے کہ میں اتنا کر سکوں، تو ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر میرٹ جو ہے اس کو ہم بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایسے کیا تھا تو اب یہی ہوگا تیرے ساتھ۔ تو یہاں میرٹ کے ساتھ چلنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، یہاں تو حکم یہ سل من قطع کا، جو تیرے ساتھ توڑ رہا ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ، جو تجھے محروم کر رہا ہے تو اس کو عطا کر، پھر اللہ پر چھوڑ دے، وہ دیکھ پھر تجھ پر کیسے کرم کرتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا اب میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے میری بھی ضروریات ہیں، کب تک میں ان کا لحاظ کروں گا، کب تک میں ان پر خرچ کروں گا۔ تو انہوں نے وسعت کے باوجود بہن بھائیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رزق میں برکت بھی کم ہونے لگ گئی۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے نا کسی کے دکھ میں کام آنے کا، تو یہ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس مقام پر رکھا ہے کہ وہ کسی کے کام آ جائے۔ اب جو وہ خرچ کر رہا ہے اس کا اپنا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وہ صوفیہ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب پائپ کا منہ آگے سے کھلا ہوتا ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے، اس کو بند کر دو گے تو پریشر تو ہوگا، بڑھ جائے گا، لیکن پانی کم آئے گا۔ تو جتنا کھولو گے اتنا پانی زیادہ آتا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بیان ہوا، پھر ارشاد ہوا من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلہ کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ایک بندے کا قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، جملے میرے شاید ریپیٹ ہوں گے، کہ دیکھیں بہت سارے قتل ہوتے ہیں ہمارے سامنے یا ہماری معلومات میں آتے ہیں واقعات، ہم اس میں شریک نہیں ہوتے، ہمیں برا لگتا ہے قتل ہوا، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ان کو ایسے ہی مارنا چاہیے تھا، اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے تھی۔ جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کے بارے میں ہم یہ رائے کہہ دیتے ہیں۔ جس ناحق قتل کے ہم طرفدار ہوئے اس قتل میں ہم شریک ہو گئے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ کوئی بھی غلط کام ہے جس کے ہم طرفدار ہو جائیں گے نا، کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم کہیں گے یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنے والے کے ہم طرفدار ہو گئے، اب ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ لہٰذا اچھے کاموں کی طرفداری کیجئے، برے کاموں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں فرمایا جس نے ایک قتل کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ کیوں بھائی؟ کہاں ایک انسان، کہاں سارے انسان؟ مفسرین کہتے ہیں دیکھو ایک بندے کے قتل کی سزا کیا تھی؟ دوزخ، جہنم۔ ایک انسان کو صحیح سمجھتے ہوئے قتل کیا، حالانکہ ناحق تھا قتل کرنا، اس کو جائز سمجھا، نیکی سمجھ کے قتل کر دیا تو کفر ہو گیا، اب تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ایک انسان کے قتل کی بھی سزا دوزخ ہے، ایک سے زیادہ کی سزا بھی دوزخ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تمہارے فیصلے سے یا تمہارے عمل سے ایک بندہ مر رہا ہے یا زیادہ مر رہے ہیں تو زیادہ مریں گے تو پھر تم اہم سمجھو، نہیں، ایک بھی اگر قتل ہو گیا تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کے برعکس اگر ہو وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا
تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی، نیگیٹو بلڈ تھا، گروپ اس کا ایسا تھا، نہیں دستیاب تھا، آپ کے پاس تھا، آپ نے دے دیا، جان بچا لی۔ جان بچانے کے لیے بلڈ دینا جائز ہے، جان بچانے کے لیے۔ تو آپ نے جان بچا لی تو گویا صرف اس کو نہیں بچایا، آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کچھ سردی سے ٹھٹر کر مر رہا تھا، آپ نے لحاف دے دیا، گرم لباس دے دیا، اس کو مرنے سے بچا لیا۔ ایک بندہ نہیں بچایا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کوئی بھوک سے مر رہا تھا، آپ نے بھوک کا مداوع کر دیا، ایک انسان نہیں بچایا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے تھے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے زمین میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں فساد کرنے والوں کے متعلق سخت احکامات ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والے، ایسا ماحول بنانے والے کہ لوگ اس علاقے سے گزرنے سے ڈریں، بھئی رات کے وقت یہاں سے گزرنا نہیں ہے، ایسا ماحول بنانے والے، تخریب کار، اجتماعی زنا بالجبر کرنے والے اور بغاوت کرنے والے، علاقے کا، شہر کا، صوبے کا، ملک کا سکون تباہ کرنے والے، ان کے بارے میں یہاں پر اسلامی سزا بیان ہو رہی ہے۔ قتل کر دیا جائے ایک سزا، سولی دے دی جائے، یا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہ ڈاکی کی سزا ہے، یہ ایسے جرائم کی سزا ہے جن کا ذکر ہوا، ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، یا زمین سے نکال دیا جائے۔ او ينفوا من الارض، زمین سے نکالنا کیا ہے؟ پہلے اس پر عمل اس طرح بھی ہوتا رہا کہ اس ملک سے نکال دیا، کسی اور ملک کی طرف دھکیل دیا۔ اب تو امیگریشن قوانین ہیں، آپ نکال بھی نہیں سکتے اپنے ملک سے بلا وجہ کسی کو، جو آپ کے ملک کا شہری اس کو آپ نکال نہیں سکتے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے زمین سے نکال دیا جائے، یعنی ان کو قید کر دیا جائے۔ قید کر دینا ایسے ہی ہے کہ زمین کی دسترس سے ان کو دور کر دینا، زمین میں لوگ جو ہیں ان کو نقصان پہنچانے سے ان کو دور کر دینا، تو ان کو قید کر دیا جائے اور وہاں سے ان کو نہ نکالا جائے جو ان جرائم میں ملوث ہیں۔ یاد رہے یہ اسلامی قوانین ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، ان کا نفاذ اسلامی ملک میں ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں ان کا صحیح درست نفاذ ہے وہاں اس کے بہت اچھے نتائج ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ممالک جہاں پر صحیح طور پر ان کا نفاذ ہے۔ تو صحیح کا لفظ میں نے 2 بار استعمال کیا اس لیے کہ کتنا بھی اچھے سے اچھا قانون ہو، اگر اس کا درست استعمال نہ ہو تو پھر وہ زیادتی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اب ایسے ماحول میں جہاں گواہیاں بکتی ہوں، جہاں فیصلے کرنے والے بکتے ہوں، آپ جانتے ہیں نئی تحقیق کیا ہے؟ کرپشن میں جو موسٹ کرپٹڈ محکمے ہیں ان میں تیسرے نمبر پر یہی ہمارا محکمہ ہے، جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے۔ یہ تازہ سروے ہے۔ تو جب موسٹ کرپٹڈ محکموں میں وہ محکمہ شامل ہو جہاں یہ سزائیں دینی ہے، جہاں یہ فیصلے ہونے، جہاں ان چیزوں کا نفاذ ہونا ہے، تو پھر یہ بات بھی ساتھ کہنی پڑے گی کہ اسلامی قانون ہے تو پرفیکٹ، لیکن اس کو نافذ کرنے والا بھی صحیح ہو، اور وہ جو ماحول ہے، جو ادارہ ہے، وہ بھی صحیح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سزا سخت تھی لیکن اس کو دے دی گئی جو مجرم تھا ہی نہیں۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ شک کی بنا پر کوئی بندہ جو مجرم تھا وہ بچ جائے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ شک کا فائدہ ہو جاتا ہے نا، تو شک کے فائدے سے ایسا بندہ جو مجرم تھا وہ بچ گیا، شک کے فائدے سے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن شک کی بنیاد پر ایک ایسے بندے کو سزا دے دی جائے جو مجرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب غلط فیصلہ کرنے والا جو منصف جو ہے، اس کی بڑی سخت سزائیں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو جتنی بھی اسلامی قوانین ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن صحیح طور پر صحیح بندوں پر اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا جو یہ کریں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بندہ مجرم تھا، اس نے جرم کیا، جیسے جرائم یہ بیان ہوئے، اب اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو فرمایا جس نے توبہ کر لی اس کے لیے معافی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ کیا معاف ہوگا؟ مفسرین کا اختلاف ہے کیا معاف ہوگا، لیکن جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو آخرت میں اس کو سزا ملنی ہے وہ معاف ہو جائے گی، لیکن جو دنیا کی سزا ہے، جو دوسروں کا حق مارا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، وہ بہرحال سزا اس کو ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔